میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس کائنات کے اندر جتنی بیماریاں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا نازل کی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ جو شفا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزوں کے اندر رکھی ہے، ہم وہاں تک اپنی رسائی حاصل کرتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی تکالیف کے لیے ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ سب سے زیادہ ہمارے خیر خواہ ہیں، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہماری طبیعت کو، ہماری باڈی کو فزیکلی بھی جانتے ہیں، اور ہمارے بدن کے اندر جتنے سسٹم ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، ان کی اناٹمی کو، ان کی فزیالوجی کو، ان کی پیتھالوجی کو بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہمارے بدن کے جاننے والے ہیں۔ ان کے پاس بنڈل آف انفارمیشن ہے، بنڈل آف نالج ہے، اور یہ لوگ سب سے زیادہ ہماری صحت کے جاننے والے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اسی وجہ سے آج ہر انسان ان ڈاکٹروں کے اوپر یقین کرتا ہے، اور اپنی تکالیف کو، پریشانیوں کو، اپنی بیماریوں کو، اپنے غموں کو، اپنے رنجوں کو دور کرنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے۔ مگر کیا میرے محترم بھائی اور بہنوں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ علم دیا تھا، انہوں نے آج ان ساری چیزوں کو جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو معمور کرنا تھا، وقف کرنا تھا، آج انہوں نے ایسی چیزوں کا انتخاب کر دیا کہ جس کے اندر بظاہر فوائد لگتے ہیں، حقیقت میں جن چیزوں کو میڈیسن کی صورت میں، کیمیکل کی صورت میں، ٹیبلٹ کی صورت میں، انجیکشن کی صورت میں، سیرپ کی صورت میں، اور اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں ان دوائیوں کو استعمال کرنے کے جو ہم اپنے بدن میں ان کو داخل کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وقتی طور پہ بظاہر ہماری تکالیف کو، بیماریوں کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں، مگر حقیقت میں یہ ساری چیزیں ایک چیز کو ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں اور دوسری چیز کو بیمار کر رہی ہوتی ہیں۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، آپ کو بخاری کے اندر باب الطب ملے گا، آپ کو مسلم میں باب الطب ملے گا، آپ کو نسائی میں باب الطب ملے گا، آپ کو ابن ماجہ میں باب الطب ملے گا، آپ کو ابو داؤد میں باب الطب ملے گا، آپ کو حدیث کی ہر کتاب میں باب الطب ملے گا۔ طب کا مطلب ہے میڈیسن۔ آج سے کئی سو سال پہلے جب بخاری لکھی گئی تو اس میں باب الطب کو کیوں لکھا گیا، اس کے اندر احادیث کو کیوں لایا گیا، یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اگر یہ مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس میں انسانوں کے لیے ہر بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دل کی بیماریوں کو لے کے آج کتنی دنیا پریشان ہے، اور اس کا بہترین علاج معمولی سی چیزوں میں ہے، جس کو آج ہر شخص بآسانی خرید بھی سکتا ہے، بنا بھی سکتا ہے۔ دل کے پٹھوں کے لیے خاص طور پہ یہ جو مایوکارڈیل مسلز ہیں، دل کے ٹونک، سب سے بہترین دل کا ٹونک ارجن درخت ہے۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے کئی لاکھ لوگوں کو ارجن کی چھال، اس کا کہوا پلایا، ایون کہ سویئر انجائنا پیکٹورس میں ہم نے اس کا کہوا پلایا اور مریض ٹھیک ہوتے ہیں۔ ارجن کی چھال، ارجن درخت کی چھال پیو، ارجن درخت کی چھال لو، 3 انچ لمبی، 3 انچ چوڑی، 2 کپ پانی میں اس کو اتنا پکاؤ وہ 1 کپ رہ جائے، اس میں 1 سبز الائچی ملاؤ، 1 چمچ گڑ ملاؤ، اور جن کو شوگر ہے میرے محترم بھائیوں، وہ گڑ سے اوائڈ کریں، اس میں 2-4 قطرے صرف شہد کے ملائیں۔ بہترین دل کی تمام بیماریوں کے لیے دل کا ٹونک، دل کے پٹھوں کا ٹونک، آپ کی جتنی دل کی تکالیف ہیں ان کے لیے بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انعام ارجن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کی تکالیف کے لیے ایک بہترین دوائی جو میں ہر مریض کو بتاتا ہوں، یہ ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، ان چاروں چیزوں کی چٹنی بناؤ، حسب ذائقہ اس میں سبز مرچ ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 1 بڑا چمچ لو، دل کی ہر تکلیف کے لیے بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوائی دل کی تکالیف کے لیے جو میں اکثر بتاتا ہوں، 1 کپ ادرک کا رس لو، 1 کپ لہسن کا رس لو، 1 کپ لیمن کا رس لو، اور 1 کپ سیب کا سرکہ لو۔ ان چاروں رسوں کو چھان لو، مٹی کے برتن میں ہلکی آنچ پہ اتنا پکاؤ، لیمن کی کھٹاس ختم ہو جائے، لہسن کی اسمیل ختم ہو جائے، یہ ساری چیزیں یکجان ہو جائیں۔ جب یہ 4 کپ 3 کپ رہ جائیں، اس کو ٹھنڈا کرو، اس میں 3 کپ شہد ملاؤ، اور اگر شوگر کے مریض ہو تو میرے محترم بھائی اور بہنوں، اس میں شہد نہیں ملانا، اس کو ٹھنڈا کر کے رکھ لو۔ ہر کھانے سے پہلے 1 گلاس پانی میں اس کا 1 بڑا چمچ ملاؤ، ہر کھانے سے پہلے 1 بڑا چمچ پیو۔ میرے محترم بھائی اور بہنوں، یہ بہترین علاج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دل کے مریضوں کے لیے 1 گلاس سیب کا جوس، اس میں 2-3 قطرے لیمن کے ملاؤ، 1 گلاس صبح پیو، 1 دوپہر پیو، 1 شام کو پیو، اور جتنے دل کے مریض ہیں میرے محترم بھائیوں، 5 چیزوں کو چھوڑ دو اور 5 چیزوں کو استعمال کرو۔ یہ سلور، سٹیل، نان سٹک، ٹیفلون، پریشر کوکر، اس کے جتنے برتنوں میں پکا ہوا کھانا ہے سب چھوڑ دو، مٹی کے برتن میں کھانا پکاؤ۔
مٹی کے برتن میں کھانا کھاؤ. جتنے کوکنگ آئل ہیں یہ سارے جمتے ہیں, یہ نالیوں میں جو بلاکیج ہے, یہ جتنی نالیوں میں بلاکیج ہے اور اس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر ہے, سارے کوکنگ آئل چھوڑ دو, سرسوں کا تیل استعمال کرو. نمک, یہ آیوڈین ملا نمک, یہ آیوڈائز نمک, اس کو بند کرو. سی سالٹ کو بند کرو, پنک ہمالین سالٹ استعمال کرو. چینی بند کر کے اس کی جگہ گڑ استعمال کرو. آٹا, یہ جو لوہے کی چکی کا ہے اس کو بند کرو, پتھر کی چکی کا پسا ہوا آٹا کھاؤ. اور میرے محترم بھائی اور بہنوں, مٹی کے برتن میں کھانا پکائیں گے, مٹی کے برتن میں کھانا کھائیں گے, مٹی کے برتن میں پانی رکھیں گے, مٹی کے برتن میں پانی پیئیں گے. یہ 5 کام, مٹی کے برتن, سرسوں کا تیل, چینی کی جگہ گڑ, پتھر والا نمک اور آٹا, پتھر کی چکی کا پسا ہوا, یہ جتنی دل کی تکالیف ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں, صرف 1 ماہ کر کے دیکھ لو, 1 ماہ اپنا کے دیکھ لو, 1 ماہ یہ ساری چیزوں کو استعمال کرو اور دیکھو یہ دل کی جتنی تکالیف ہیں جس کو لے کے آج لاکھوں روپے لوگ اپنے جسموں پہ سٹنٹ کی صورت میں, پی ٹی ایم سی کی صورت میں, انجیوگرافی کی صورت میں, پلاسٹک انجیوگرافی کی صورت میں اپنے اوپر لاکھوں روپے لگا رہے ہیں. میرے محترم بھائی اور بہنوں, صرف 1 ماہ یہ ساری چیزیں اپنا کے کرو اور اس کے بعد ایکو کارڈیوگرافی کراؤ 1 ماہ کے بعد, اور دیکھو چینج آتا ہے کہ نہیں آتا, فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا. 2 باتیں ہیں میرے محترم بھائی اور بہنوں, یا فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا. آزمانے میں کیا حرج ہے, اور اس میں مشکل کیا ہے, کون سی چیز مشکل ہے؟ ان ساری باتوں پہ 1 مہینہ عمل کرو. 1 مہینہ پہلے ایکو کارڈیوگرافی کراؤ اور 1 ماہ بعد دوبارہ سے ایکو کارڈیوگرافی کراؤ اور دیکھو کتنا ڈفرنس ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 100% اسلام کو سمجھنے کی, سمجھ کے عمل کرنے کی, اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو کائنات کے اندر جتنے کچے اور پکے مکان ہیں اور ان مکانوں میں جتنے انسان بستے ہیں ان لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. میرے محترم بھائی اور بہنوں, بہت سارے ایسے بہن بھائی جن کے چہروں پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, جن کے چہرے داغ اور دبوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنے چہرے پہ فیشل کرا کے اپنی سکن کو صاف کرنے کے لیے, جھریوں کو ختم کرنے کے لیے ایسی کریمیں, ایسی کاسمیٹک چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کہ کیمیکل اپنے چہرے پہ لگا کے اپنے چہروں کو بگاڑ لیتے ہیں. جو سکن کی اصل کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے سکن کی اصل کیفیت کو برباد کر لیتے ہیں. بہت سارے بہن بھائیوں نے ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنا کچھ بتاتے ہیں تو کوئی ایسی قدرتی چیز بتائیں جس کا استعمال کر کے نہ صرف ہم اپنے چہرے کی جھریوں کو ختم کر لیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو چہرے کے داغ دبے ہیں, جو چھائیاں ہیں, جو ایکنی ہیں, جو پمپل ہیں, جو فریکلز ہیں, ان کو ختم کر لیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں نے پہلے بھی اس کے لیے بے شمار چیزوں کو آپ لوگوں تک پہنچایا, اور آج انشاءاللہ الرحمن جھریوں کے لیے خاص طور پہ چہرے کی رنگت کو نکھارنے کے لیے, چہرے کی رنگت کو تر و تازہ کرنے کے لیے, چہرے کی جلد کو حشاش بشاش رکھنے کے لیے ایک ایسا قدرتی عمل میرے محترم بھائی اور بہنوں, زیتون کا تیل. وہ خوبصورت تیل ہے. پہلے تو اس زیتون کی کیا خوبیاں جس کو رب تعالیٰ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی, اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کے تیل کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو. یہ مقدس درخت کا تیل ہے. میرے محترم بھائیوں, یہ چہرے کی جھریوں کے لیے, چہرے کی رنگت کے لیے, چہرے کے کیل محاسوں کو دور کرنے کے لیے, چھائیوں کو ختم کرنے کے لیے, داغ دبوں کو ختم کرنے کے لیے, چہرے کو نکھارنے کے لیے, اس کو تر و تازہ رکھنے کے لیے, اس کے گلو کو, اس کی فیئرنس کو بڑھانے کے لیے ایک آسان سا نسخہ, ایک آسان سا علاج قرآن و حدیث میں یہ زیتون. میرے محترم بھائیوں, زیتون کے تیل میں ایک بہترین اللہ کی نعمت, ایسی نعمت جو ہر گھر میں میسر ہے, جو ہر گھر میں پائی جاتی ہے, جو ہر شخص آسانی سے خرید سکتا ہے, وہ دار چینی ہے. زیتون کا تیل اور دار چینی, یہ سینامن اور اولیو آئل, میرے محترم بھائیوں ان دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کرو. زیتون کے تیل میں دار چینی کا پاؤڈر بناؤ اور اس کو مکس کرتے کرتے ایک لیپ بناؤ. یہ ایسا لیپ ہے, ہم نے تو صرف دال چینی کو کھانوں کو مزیدار کرنے میں, کھانوں کو خوشبودار کرنے میں, کھانے کے ذائقے کو بڑھانے میں, کھانے کی غذائیت کو بڑھانے میں ہم نے اس کو استعمال کیا. مگر میرے محترم بھائی اور بہنوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دار چینی کے اندر ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو نہ صرف آپ کے چہرے کو تر و تازہ کرتی ہیں بلکہ ایسے چہرے جو شوگر کے مریض ہیں, شوگر کے مریضوں کی سکن ڈھلک جاتی ہے, وقت سے پہلے جوانی میں بڑھاپے کے اثرات آ جاتے ہیں, ایسی بہنیں, ایسے بھائی جو وقت سے پہلے
بوڑھے ہو گئے, ابھی جوانی چڑھے نہیں تھے لیکن بیماریوں نے ان کو بوڑھا کر دیا, اور اپنے اس بڑھاپے کے اثرات کو چھپانے کے لیے میرے بھائی اور بہنیں کریمیں استعمال کرتے ہیں, ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو جلد کو نقصان پہنچاتی ہیں.